ایویں نہیں کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. آپ میرے سر پہ بھی آ کے چڑھ کے بیٹھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. ملنا اسی کو ہے جس کی نیت اچھی ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ بھی نہیں. حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وصال کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت کی حضور کی عمل کے سبب معافی ملی تاکہ میں بھی کروں. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے اپنے قلم کو دوات میں رکھا اپنی عبارت کو دیکھنے کے لیے. کہتے جب دیکھ لیا دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھ کے سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے. فرماتے اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا. کوشش نہ کریں پتہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور بس اب حضرت جو ہے مسئلہ نہیں اس کو, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو درود پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کوشش فرمائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں. اللہ علماء بیٹھے ہیں, آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا, لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر جو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھیں عقیدہ ہو, یقین ہو, محبت ہو, توجہ ہو, پھر دیکھیں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. میرے بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی شخص آ گیا, آ کے عرض کی کہ حضرت پریشانی بڑی ہے, کوئی وظیفہ عنایت فرمائے, کمانے والا اکیلا ہوں کھانے والے بڑے ہیں. آپ نے فرمایا بے سنگیا اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تو نے استغفار کرنی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. ظاہر ہے وہ پریشان تھا, پتہ نہیں کہاں گیا تھا, وہ جہاں کہیں بھی گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی تھا. تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا, تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھ ہی دیا, میں تجھے کرنے کو کہہ رہا ہوں. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ درخت دیکھ کے, آپ چھت دیکھ کے, آپ دائیں بائیں دیکھ کے بھی درود پڑھیں گے وہ تو وہ بھی جائے گا, لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی توجہ سے پڑھیں گے نا پھر اور بھی بڑا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں آ رہا, اور بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا, کھانے سے آرام آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے, ہم نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں بتانا بھائی, جو پیچھے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہم نے تو وہی بتانا. میں کہتا تو اماں جی 1.25 لاکھ والی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ 4 دنوں بعد اماں جی پھر واپس آئیں انہوں نے کہ نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں. تو میں پھر کہتا ہوں اماں جی تسی کلین تے بیٹھ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے گپا مار دیں پڑے, ایک باری پڑھو حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں, پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پتہ سب کچھ ہے بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے, سب کچھ ہے بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے. اس لیے میرے پیر و مرشد اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی روز مدینہ پاک بھیجا کر. چٹھی پہ جندو کی مراد حضور نبی علیہ السلام کو یاد کریا کر, پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجا کر. وہ کسی سنگی نے آگے سے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا نا, کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دلوار ہمارا. یہ دیکھو ہاں بھی کیڑا جڑا روز ہی سانو بصیر پور یاد کرتا ہے, لیکن حضرت جی مجھے کوئی یاد ہی نہ کرے تو بندہ کی کرے. اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو اور محبت سے پڑھا کرو. میں اصل میں تقریباً ہر محفل میں درود دوبارہ پڑھاتا ہوں, کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑا کچھ دکھایا ہے. میں کتابوں تک محدود نہیں آ رہا, مجھے اللہ نے بڑا کچھ دکھایا ہے. میرا جو طالب علمی کا زمانہ تھا نا جامعہ نظامیہ لاہور, تو ظاہر ہے میں نے سیالکوٹ سے آنا ہوتا تھا. تو جہاں سیالکوٹ میرا گھر ہے, جہاں بچپن گزرا, جہاں جوانی گزری, تو اب تو خیر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا ہوں. تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا. تو اس قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. 17 سال انہوں نے اسی قبرستان میں گزارا, اور یہ نہیں تھے کہ تھا کچھ نہیں تو ملنگ بن گئے. وہ ملنگ تھا جس نے بڑا میلہ چھوڑا تھا, کیونکہ میرا گھر قبرستان کے سامنے گلی میں تھا, ان کا گھر قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا.
میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا تھا، 2.5 مرلے کا. حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. تو حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے جی. میری ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ محبت اس لیے تھی کہ ان کو مجھ سے محبت تھی. کبھی یہ نہیں کہنا کہ مجھے ان سے محبت ہے. تو کون ہو گیا ان سے محبت کرنے والا؟ ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ کبھی نہیں کہنا کہ مجھے ان سے نہیں، ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ بڑے تصرف والے وہ لوگ ہوتے ہیں تو سوچیں گھما دیتے ہیں بندے کی. وہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی محبت تھی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ حضرت جو فارغ وقت ہے نا اس کو ضائع کرنے کی بجائے میں اس کو حضرت کے پاس گزارا کرتا تھا. بڑا کچھ سیکھا میں نے. اور مجھے یاد ہے میں ایک دن زور کی نماز پڑھ کے آیا، بڑی گرم دوپہر تھی جون کی، اور حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے. تو میں پہلے گھر جانے لگا. میں نے کہا موقع ہے، وہ بھی ہوئی کر لینے کوئی گل ہوئے گی. میں حضرت جی چلا گیا. وہ گرمی کی وجہ سے، کیونکہ حضرت تو پہلے بیٹھے تھے، حضرت کا پسینہ بہہ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا. اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. سن 2002 کی بات ہے. تب اب یہ والے اے سی نہیں ہوتا، وہ تھا جو دیوار میں لگا کرتا تھا. حضرت کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو بیٹھے بیٹھے ہمیں میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا، کیا چھوڑ کے قبرستان میں بیٹھا ہوا. تو بزرگ تو پہلے کہتے ہیں بھائی جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا اور کچھ اس طرح کی توجہ فرمائی جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت کو کہہ دیا، میں حضرت اینی گرمی قبرستان بہ رہے ہو، اے سی چلن ڈے ہے، دیکھو کتنا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان، میرے سوال پہ سوال کر دیا، جواب نہیں دیا. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان جی ایک گل پوچھی تو جواب دیں گا؟ میں جناب. فرمان لگے یار جڑا تو ٹھنڈا کمرہ میں یاد کران لیا ہے، اے تے دس اے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ ظاہر ہے کہ جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا ضروری نہیں تھا، سیدھا جواب تھا بالکل. میں نے بڑا وہ جس طرح ہوتا ہے نا شرمسار سا ہو کے میں نے کہا حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی آنا. تو وہ آگے سے فرمانے لگے یار 4 مونڈیاں تو جو آنا سی واپس ہی آ گئی ہیں. اور میں حضرت اتنی دور آپ کو چل کے یہ کہنے نہیں آیا کہ اسی قبرستان چلیے، نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. حضور نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا، جہاں بھی رہنا، کوٹھی میں رہنا، مکان میں رہنا، حویلی میں رہنا، بنگلے میں رہنا، کٹیاں میں رہنا، بس یاد رکھنا کہ جانا انہیں بھی قبرستان ہے. بس اس کو نہ بھول. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دے، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. قبلہ شمس الفقہا ہے. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے. یار فریدہ اتساب و مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. بس پتر جان ہے جان یا رسول اللہ ہے. بس پتر جہاں بھی رہنا بس یاد رکھنا جانا ہم نے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ وہی لوگ ہیں حضرت جنہوں نے یاد رکھا. اور دیکھ لو کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں. بڑے بڑے حضرت جی چودھری ہیں. میں جاتا ہوں حضرت جی قبرستان، اپنے والد صاحب کی قبر. بڑے بڑے چودھری ہیں حضرت، زمیندار ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن دیکھ لو کیسی رونقیں ہیں. فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک ہے، بس جہاں کہیں بھی رہنا ہے یاد رکھو. ویک فریدہ مٹی پھولی، ویک فریدہ بھائی مٹی پھولی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. اب آپ کاٹن کا جوڑا پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. اور بھائی کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ، جو نیچے ہے اس کو دیکھ. ہاں جی، میں کیا کرتا ہوں، یہ ہماری حقیقت ہے. یہاں اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کی آنتوں میں حضرت جی پخانہ نہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو، جس کے پتے میں صفرا نہ ہو، جس کی تلی میں سودا نہ ہو، جس کی رگوں میں اس وقت خون گردش نہ کر رہا. ہم سے بھی زیادہ کو گندگی لے کے گھوم رہا ہے. یہ تو میں حضرت جی اکثر بیٹھ کے اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتنے کیڑا ٹکن لا چھڑے.
کہ اندر دی بو باہر نہیں آتی ہے. یہ تو جی ہر بندہ اتنی بدبو لے کے گھوم رہا ہے. اگر وہ بدبو باہر آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں. پھر کاہے کی اکڑ جی, پھر کاہے کا غرور جی, پھر کاہے کا تکبر. شکر کر مالک نے تیرا چھپا رکھا ہے. لیکن کیا ویکھ فریدا مٹی پھلی, مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. ہم قصور سے ہو کے آئے ہیں. حضور بابا بولے شاہ رحمت اللہ. اصل میں حضرت روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے, اس لیے انداز الفاظ بدل جاتے ہیں, مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے. پھر اسی مضمون پہ حضور بلے شاہ نے بھی قلم اٹھایا. آپ کیا شعر زیادہ میں صرف دو, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار. حضور نبی علیہ السلام کی دعا ہے, فرمایا کرتے تھے اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء, اے اللہ مجھے ہر چیز کی اصل دکھا, اے اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا. ہم نقل دیکھ کے دیوانے ہو گئے, ہم نے اصل نہیں دیکھی. یہ لوگ اصل دیکھ لیتے, ہم نے نقل دیکھی ہے. ہاں یہ جس ریس میں ہم لگے ہیں یہ بالکل بے تکی ریس ہے. بڑے بڑے گھر بناؤ, یہ یاد رکھنا ہے کوئی بڑا سا گھر بنا کے فخر نہ کرنا شاید میں کامیاب ہو گئے, بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بڑا سا گھر بناتا ہے نا, بلند عمارت منزل پہ منزل, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے, او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے بھی تو تے کی لینا آنڈے ہیں. اس کو کوئی کمال نہ سمجھنا. ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار, ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار, ماٹی قدم کریں دی یار. اور کمال لکھا جی آخری شعر فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈنے لگی. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. چار سیاں رل کھیڈن لگیاں, چار سیاں رل کھیڈن لگیاں, پنجویں وچ سردار, کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں, پوندیاں پیر بسیار, ماٹی قدم کریں دی یار. پتہ نہیں کب سرکاری آرڈر آ جانا ہے اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دیا جائے. یہ جو لمحات ہیں, یہ جو وقت ہے, اس کی قدر کرو. میں آپ کو کہوں گا پتر ہم حقیقت سے بہت دور نکل گئے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا, لڈی پاندیاں نہیں ویکھیا, تیل تے نچدیاں نہیں ویکھیا, یار دی جان جگہ بھنگڑا پاندیاں نہیں ویکھیا, صرف آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا. اب اس کو جا کے فرمانے لگے اوے تو پل صراط سے گزر گئے. اس نے عرض کی حضور نے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے کی حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ ہم پتر بہت کچھ بول چکے. ہماری اسٹیجوں سے حضرت جی جہنم کا ذکر تو ویسے ہی نکل گیا ہے. ہماری اسٹیجوں پہ آج کل میاں عشق کا راج ہے جس کا نہ سیر ہے نہ پیر. میں اب باتیں ہمیں ساری سمجھ آتی. میں اس دن ایک جگہ تقریر کی تو میں بیٹھا تو نقیب صاحب گلاں گلاں جو مینوں جوڑ گئے, نہیں بھائی یہ عشق. پھر میرے کو بھی نہیں رہا گیا, میں بھی پھر سپیکر پھاڑ لیا. میں بھائی تو کہڑے عشق دیاں گلاں سنان ڈے؟ اور بھائی سورہ قاریہ تب اتری تھی جب جناب صدیق اکبر جیسے عاشق موجود تھے. تو مجھے کون سا عشق سنا رہا ہے؟ سورہ واقعہ تب اتری تھی جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے. ہاں جی. سورہ انفطار تب اتری تھی جب عثمان غنی جیسے عاشق موجود تھے. تو مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سورہ فجر تب اتری تھی جب حضرت عمر فاروق جیسے عاشق موجود تھے. ہاں جی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اس طرح کی باتیں کریں لگتا ہے مولوی صاحب کو بھابی مزاج ہے. واہ بھائی واہ. ایسا مطلب پھر ہوں سورہ فجر بھابیاں دی ہے. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار, ہوش کی باتیں کرو ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اس سے سخت بھی آیت کوئی ہوگی سورہ طارق یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر.
لیکن جناب میاں عشق ہیں اور عشق بھی ہو جی داڑھی بھی کوئی نہیں تو نماز بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں عاشقی کس چیز کا نام رکھا ہے. حضرت بابا صاحب یہ عاشقی قبلہ تشریف فرما ہے. حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے جب حاضر ہوا نا تو آپ ایک خشک تنی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کہتے جب میں قریب گیا نا تو دل میں خیال آیا فرید تو یہ کس طرح کا لگی کہ تنے نہ ٹیک لائے تو تنا خشک رہ گئے. کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کہتے ہیں آپ نے درخت پہ نظر کی تو آپ فرماتے ہیں وہ درخت سے سبز و شاداب ہو گئے, ٹہنیاں نکل آئیں, پھل پڑ گئے. کہتے ہیں آپ نے پھر نظر ڈالی وہ درخت پھر خشک ہو گیا. کہتے ہیں آپ نے پھر نظر ڈالی پھر اس کو سر سبز و شاداب کر دیا. کئی بار آپ نے اسی طرح کیا. کہتے کر کے پھر مجھے کہتے ہیں فرید اوے تو درویشی کرنا ہے کہ رابڑا لڑائی لینا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کی حضور کیوں کیا ہوگا. حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ درخت خشک رہے تھے تو ضرور ہے ہرا کرنا ہے. عاشقی ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا, اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا, یہ عاشقی ہے. ہم نے پتہ نہیں کس کا نام عاشقی رکھ دیا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا سیدہ بیٹھی تھی, کوئی شخص آ گیا, درمیان میں پردہ تھا, گفتگو ہو رہی تھی آپس میں. اس شخص نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا. یہ تھے ہمارے بزرگوں کے حال, یہ تھا ان کا جذب, یہ تھا ان کا شکر. اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا. آپ اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا. بھائی ہمارے تو بچوں کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم تو پہلا پارہ پڑھیں تو وہاں بھی سب سے پہلے یہی آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت رابعہ جیسی شخصیت پوچھ رہی ہیں یہ شیطان کون ہے. وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی, سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ کو ہی رانجا ہوئی ہے. حضرت رابعہ بصری لکھا آدھی رات کا وقت تھا اور ان کی راتیں ہماری طرح کی نہیں تھی. ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں گناہ کے لیے, اور رات کا انتظار اس لیے کیا کرتے تھے رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے اور درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں. آئے ہے ان کی راتیں ہماری طرح نہیں تھی. ان کی راتوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آدھی رات کا وقت حضرت رابعہ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کیا ہائے پیار ہائے پیار. لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کی پیاس لگی ہے, ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا, کنویں کی جانب پانی نہ نکلا. سب نے پانی لیا, واپس آ رہے تھے. راستے میں بزرگ تھے جو واسرین میں سے تھے, انہوں نے سب کو روک لیا. پوچھنے لگے پانی لے کے کہاں جا رہے ہیں. سب نے جواب دیا حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. ہم یہ پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں. شاید سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے, آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, اس کی دید سے ہی بجھے گی. میاں نہیں ہوں گا کتنے نہیں ہوں گا نہیں رہتی. دیکھو پتر یہی راستہ ہمارے بزرگوں کا. میں تو کہا کرتا ہوں اسی ایسے بھلے کھیچا رہے ہوں گڈی مدینہ پاک جان لئی نہیں, کھلار کے چیک کرو مدینہ پاک نہیں جان لئی کہ دیکھ اپنی گڈی چیک کر اپنی گڈی. اسی لیے تو دیکھو نا اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. شعر تو سارے بڑے سونے ہیں لیکن سب سے سونا جو مجھے لگتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یہ شعر
शेर 2021 के किसी नकीब का नहीं है जिसको खुद ही नहीं पता मैं पढ़ क्या रहा हूँ। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है, इसकी कुरान और हदीस पे नजर थी। हजरत इकबाल ने ये हदीस पढ़ रखी थी। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर, आम जी हूर मकसूरातुन फिल खियाम, और फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, अरे आम हूर का भी चेहरा इतना रोशन है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे के सामने मांग पड़ जाएगा। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जब कोई जन्नती हूर पानी पिएगी, ये उसके हुस्न का आलम है कि जब पानी उसकी गर्दन से गुजरेगा तो गुजरता हुआ दिखाई देगा। हुजूर नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जब कोई जन्नती हूर जन्नत में चलेगी, जन्नत की हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से उसकी पिंडली से कपड़ा सरक जाएगा, तो हुजूर फरमाते हैं उसकी पिंडली भी इतनी सोहनी है कि जो हड्डी के अंदर मेख है ना वो भी नजर आएगी। इकबाल को सारी हदीसें याद थी, लेकिन फिर भी इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता है। इसलिए पता हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। और याद रखना कि रोज़ नहीं मैं जुनैद पैदा करती, घर घर जमन चिड़ियाँ तो घर घर जमन गां, कदी कदी तो किते किते जमदे जुनैद जिन्हां दा नाम है। जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी हुजूर नबी अलैहि सलाम की नात लिखी ना, इस्तगासा पेश किया, वो भी शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्र जुनैदो बा यजीद तेरा जमाल बेनकाब। हजरत जुनैद, इसने एक दिन हजरत जुनैद बगदादी से सवाल कर दिया, हजरत आपने इखलास कहाँ से सीखा है? हजरत जुनैद और फरमाते मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। आज की हुजूर इतने बड़े शायर और नाई से इखलास सीखा? फरमाया बड़ी कमी है जी, इखलास बड़ी कमी है। याद रखना पुत्र, इखलास के बगैर जो कदम भी आप उठा रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। इखलास है, हर अमल में इखलास है। और ये जो आपने अपने हाथों में उठाया, इससे पुत्र बड़ा बचो, ये बड़ा फितना है। पहले बुजुर्ग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल। बड़ा बचो पुत्र इससे। अपनी नीयतें चेक किया करो, अगर मैं ये अपलोड करने लगा मेरी क्या नीयत है, अपनी नेकियां बर्बाद ना करो। वैसे तो काम है नहीं, जो टुर जाइए तो जाने फट फेसबुक ते माशाअल्लाह दाता साहब हाजरी भाई साढ़े लिए गया सर, ये सवाल है जी, साढ़े लिए गया सर। जिसके लिए तू गया वो जानता है तू गया। चेक करो अपने मामलात को मेरे बच्चों, नेकियां तबाह हो रही हैं हमारी, बचो रियाज से। हजरत जुनैद इखलास कैसे सीखा? नाई से। अर्ज़ की हुजूर हो किस तरह? फरमाते फ़क्र का ज़माना था, मेरे बाल इतने बड़े हुए थे कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया तो आपने चेहरा फेर लिया, तो फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के। कहते पैसे थे ही नहीं बाल कटवाने के। कहते मैं नाई की दुकान पे चला गया, किसी के बाल काट रहा था। फरमाते मैं जाके खड़ा हो गया, जब उसने मेरी जानिब तवज्जो की ना तो मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। फरमाते मैंने कहा तूने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। फरमाते उसने ये भी नहीं कहा कि इसके काट के काटूंगा। नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे दे, इसके काट रहा था उसको उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिया। रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार अपनी अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। दुआ करो यार कोई सानू भी उहदे लिए करना नसीब हो, जो सिर्फ उसके लिए हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ उसके लिए हो। कोई एक सजदा मिल जाए इसमें सिर्फ वो हो, कोई गर्ज ना हो, कोई लालच ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ वो ही हो। एक भी मिल गया ना जिंदगी में कामयाब हो गए पुत्र। ढूंढना उस एक सजदे को जिसमें सिर्फ वो हो। आप फरमाते हैं मैं भी बैठा नीचे नियत कर रहा था, हाँ अगर कभी अल्लाह वक्त लाया तो मैं भी तुझे तेरा बदला जरूर दूंगा। आप फरमाते फिर वो वक्त आया, खलीफा शहर भी मेरा मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की मेरे मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मेरे मुरीद हुए,
अबू बकर वास्ती मेरे मुरीद हुए रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। फरमाते मैंने एक थैली में पैसे डाले, थैली लेके उसकी दुकान पे गया, बूढ़ा हो गया था। अब फरमाते मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। फरमाते मैंने कहा याद है मैं कौन? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा फिर ये उन बालों का बदला है। तो फरमाते वो मुझे आगे से कहता जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, अरे आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? और फरमाते वो आगे से कहता जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए ना फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। इखलास हम मैं किसी की बात नहीं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं अपनी बात पुत्र मुझ में तो 10 लाख को चाहिए। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, मिस्र फतह किया आपने। इनकी तरबियत किन्होंने की थी? हुज़ूर नबी अलैहि सलाम। और फिर ज़ाहिर है जी जो आपके ज़माने के लोग या बुज़ुर्ग थे वो तो ताबईन हुए ना, उनकी फिर तरबियत किन्होंने की? सहाबा ने। कुछ शायबा था वहाँ, लेकिन देखो उनका तकवा है। हज़रत अम्र बिन आस फरमाते हैं, फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना तो मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था, मैं बड़ा परेशान। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर है, खलीफा रसूल है, मिज़ाज भी सख्त है, हिसाब भी ज़रा कड़ा लेते हैं, ताज खो गया, मैं क्या जवाब दूंगा आपको? और फरमाते मैं परेशानी में टहल रहा था, क्या देखता हूँ बस अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी खैर फरमाए, बस जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अब आपने गुफ्तगू ही सुननी है, ठीक है? अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अता करे, अल्लाह आपका बड़ा ज़्यादा अता करे। अब फरमाते एक शख्स आ गया, उसके हाथ में ना थैला था। अब फरमाते जैसे जैसे करीब आया तो क्या देखता हूँ जूती का तस्मा टूटा हुआ, कपड़े उसके फटे हुए। अब फरमाते उसने सलाम किया, हाँ, और उसने अपना मुंह ना छुपाया हुआ। फरमाते उसने सलाम किया, मैंने जवाब दिया, उतनी देर में उसने थैले का मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, सलाम कह के फिर चल पड़ा। अब फरमाते मुझ पर सख्ते की कैफियत थी, जूती टूटी है, कपड़े फटे हैं, अगर ये ताज ना भी वापस करता मुझे तो पता ही नहीं ताज किसके पास है, मैं किस पे दावा करता जाके? बड़ी बात है, इतनी गुर्बत होने के बावजूद ताज वापस कर गया। अब फरमाते जब मैं उस कैफियत से बाहर निकला वो थोड़ा दूर जा चुका था। अब फरमाते मैंने उसको पुकार के कहा रुक, खड़ा हो गया। अब फरमाते कहा मुँह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते मैंने कहा कपड़ा हटा। अब फरमाते ये बात नहीं सुनी, कपड़ा नहीं हटाया। तो मुझे आगे से क्या कहता है, अम्र बिन आस मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और मैंने जिस अल्लाह के लिए ताज वापस किया उसको हाजत नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। इखलास 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 फिर निकलो, फिर देखो। और मैं आपको कहूँगा जी जो मज़ा इस रास्ते पे एक कदम चलने में ना, वो मज़ा इमरान खान की कुर्सी में भी नहीं है। मैं कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ, हाँ, और होशो हवास में कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मज़ा इस रास्ते में सिर्फ एक कदम चलने का है, अल्लाह की इज्जत व अज़मत की कसम, इमरान खान की कुर्सी में भी वो मज़ा नहीं है। सिर्फ चल के देखो इखलास के साथ कोई वो कैसे दिलजोइयां करता है। अब सिलसिला लिया चिश्तिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, छोटा ना नहीं, रोजनी माँ इब्राहिम पैदा करती, मेरे हाथ से गल्लां नहीं सुनाइयां, काम कीता है हजरत, और काम भी की कीता है, बल्ख दी बादशाही में ठोकर मारी है हजरत, हैं कोई छोटा काम है जी? ऐसे को 10 रुपये नहीं चढ़ता है, आपने बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी है। बताया कि इश्क कहते किसको है, वो लिखा हुआ है ना, मालिक करम करे जी किसी पे, जे यार फरीद क्या करम करे, ऐबा वालियां दे मत्थे लालड़ियां, हैं जी? जब वो करम करता फिर असबाब बनते हैं। वो लिखा आप अपने पलंग पे लेटे हुए थे, अंदर एक चंगियाड़ी लग चुकी थी, उन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना उनका भांबड़ बनना सी, वो आप अपने पलंग पे लेटे थे तो ऐसे लगा को गया गुजर के। आप उठ, जो होते हैं ना ये बादशाह बड़े नफीस मिजाज होते हैं, आप उठ बैठे, थोड़ा छत पे किसी के भागने की आहट भी महसूस हुई, आपने बाहर खड़े पहरेदार को बुलाया, आपने फरमाया ड्यूटी में इतनी कोताही क्यों हुई, कौन गुजर के गया है? उसने कहा हुजूर हम नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, गुजर ही कोई नहीं सकता। फरमाया नहीं गुजरा कोई, नहीं हुजूर नहीं गुजर ही नहीं सकता। हमने फरमाया अच्छा। आप अपने पलंग पे आके बैठे, वो जो गुजरा था ना वो वापस आया, आप भी अलर्ट खड़े थे, आपने पकड़ लिया,
आपने फरमाया छत पे क्या कर रहा था? बस करता हुजूर मेरा ऊँट खो गया, मैं छत पे ऊँट तलाश कर रहा था। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई, छत पे भी कभी ऊँट मिला? छत पे ऊँट तलाश करना कहाँ की दानाई है? वो आगे सर्च करता हुजूर जे छत पे कभी ऊँट नहीं लभा तो फिर मैं दसो पलंग तो कभी रब लभा है? अगर छत पे ऊँट तलाश करना नादानी है तो फिर मुझे ये बताएं फिर पलंग पे रब तलाश करना कहाँ की दानाई है? वो तो चला गया, लेकिन जाते जाते हजरत इस तरह की चोट लगा के गया। फिर वो कहते हैं ना परी रही ना जुनून रहा, ना कि मैं रहा ना कि तू रहा, जो रही तो बेखबरी रही है। फिर हजरत जी और जैसे मैंने कहा ना चल के देखो, लेकिन पुत्र इखलास शर्त है, इखलास शर्त है। फिर देखो इस रास्ते की मदद लिखा है हजरत इब्राहिम बिन अदम खुद फरमाते हैं, अफराते एक रात सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ, दो बंदे हैं, एक के हाथ में रजिस्टर है वो लिख रहा है, एक लिखवा रहा है। ख्वाब में फरमाते करीब गया, सलाम का, उन्होंने जवाब दिया। फरमाते मैंने पूछा भाई तुम दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। फरमाते मैंने कहा तुम क्या लिखवा रहे हो, तो ये क्या लिख रहा है? वो कहता है हजरत मैं रजिस्टर में इसको उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया। और ये लिख रहा है हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं मैंने कहा इब्राहिम तू भी तो इसी रास्ते का मुसाफिर है, तो पूछ ज़रा कि तेरा नाम रजिस्टर में है कि नहीं है? और फरमाते मैंने कहा ज़रा देखो मेरा नाम रजिस्टर में है कि नहीं है। उन्होंने एक दो और आके इधर उधर की और कहने लगे इब्राहिम तेरा नाम तो नहीं है। और फरमाते साथ ही आँख खुल गई। कहते मैंने और मेहनत की, जब 500 नफल पढ़ता था 1000 कर दी, जहाँ एक कुरान करीम ख़त्म करता था 2 कर दी, और मेहनत की। फरमाते एक रात फिर ख्वाब देखता हूँ फिर 2 हैं, एक लिखवा रहा है एक लिख रहा है। फरमाते मैं गया सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। और फरमाते मैंने फिर वही सवाल किया भाई क्या लिखवा रहे हो, ये क्या लिख रहे हैं? कहते आज उनका जवाब मुख्तलिफ था। वो कहने लगे मैं इसको रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिनसे अल्लाह राज़ी है। वो दिन कौन थे जिन्होंने राज़ी कर लिए, आज कौन है जिनसे अल्लाह राज़ी है। राज़ियतम मरज़िया, ठीक है जी। इब्राहिम बिन अदम फरमाते मैंने नहीं आज पूछा, मैंने दिल में कहा इब्राहिम तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने राज़ी कर लिया, ये तो वो हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है, तेरा नाम कैसे आ गया? फरमाते मैं खामोश खड़ा रहा। तो फरिश्ते कहते हैं इब्राहिम आज नहीं पूछोगे रजिस्टर में नाम है कि नहीं है? फरमाते मैंने कहा मेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, और ये 2 लोगों का रजिस्टर है जिनसे अल्लाह राज़ी है, मेरा नाम कैसे आ गया? तो फरमाते फरिश्ते आगे से कहने लगे इब्राहिम तुझे मुबारक हो, इस रजिस्टर में सबसे पहले तेरा ही नाम लिखा हुआ है। देखो क्या क्या होता है, फिर देखो क्या क्या रंग लगती है, चल के तो देखो, ये रास्ता ही वक्रा है, ये रास्ता ही वक्रा है। माशाल्लाह किबला का उससे मुबारक है, बड़ी बुजुर्ग शख्सियात मौजूद है। मैं जितने स्टेज पे उलमा बुजुर्ग, इनसे सवाल नहीं है आपसे और खुद से, चलो इनसे बरकतें लेते एक सवाल कर लेते हैं। मेरी उम्र 37 पूरी हो गई है, 38 लग गया मुझे, मैं 38, आपकी भी जितनी जितनी आप भी काउंट कर लें। एक सवाल का जवाब दें दिल में, ऊँची नहीं लेना। फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ शख्सियात से सवाल नहीं है, खुद से और इनसे। मेरे 38, आपके जितने हैं काउंट कर लें। सच बताइए ज़रा, कभी दिल में ख्याल आया अल्लाह राज़ी है कि नहीं? कभी ख्याल आया दिल में? आ ही गया हो कभी, या भी बैठे ही आ गया हो, या आपने कभी स्पेशल बैठ के सोचा हो अल्लाह राज़ी है कि नहीं? हैं? कभी नहीं आया? हो यार तो उसी को तो राज़ी करने आए थे यार, हैं? उसी को तो राज़ी करने आए थे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी को तो राज़ी करने आए थे। और किसी ने कहा था ना यार तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। इसलिए हज़रत जी अपने अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो और
اپنا اخلاق اچھا کرو، اخلاص پیدا کرو، تو بس کوشش کرو حضرت اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ اور میں آپ سے کہوں گا یہ سستا سودا ہے، مہنگے سودے انہوں نے کر لیے ہیں، سودا سستا ہے، مہنگے سودے وہ کر گئے ہیں۔ وہ لکھا نہیں تھا مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اوکھے سودے کر گئے۔ تجھ سے مانگا کسی نے بیٹا، تجھ سے مانگا کسی نے بھتیجا، تجھ سے مانگا کسی نے بھانجا، اوکھے سودے وہ کر گئے۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر حضرت، اوکھے سودے وہ کر گئے میاں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں بڑی دوستی تھی آپس میں، دونوں صحابیوں میں نا۔ یہ جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا ایک دوسرے کے لیے غائبانہ کی جائے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کل جنگ ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، آؤ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں مدینہ شریف چلے، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ ایک کونے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے، ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس کو چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں اور اس کا مال ہے وہ میرا ہو جائے۔ جب یہ خاموش ہوئے نا حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین، پھر آپ نے دعا شروع، پھر آپ نے دعا شروع کی۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کمی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے۔ یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے، لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی اور حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا بدل گئی۔ آپ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں کہ گردن کٹی ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تم آگے سے جواب دوں اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا۔ اوکے سوتے پتر انہوں نے کہا چھڑے آج سوکھا سودا کر لو یار، آج کر لو۔ حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ لیکن آپ کی پوچھت اس طرح سی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا پیچھے سے کپڑا اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا، حضرت عمر نے پشت چوم لی، یہ آگے سے رو پڑے اور رو کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ آج سوکھے سودے میں کر لو کر لو سودے، 5 وقت دی نماز پڑھو، اپنے اللہ میں یاد کرو اور محبت کرو جی۔ اور جتنے ہم آپ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، ہاں جی اپنے بچوں کو عالم، اور اسپیشل یہاں جو امیر احباب بیٹھے ہیں نا میں ان سے کہوں گا آپ بناؤ جی، آپ بناؤ۔ جب حضور نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کسی پنڈو کو مولوی لب کے ہو جانا نماز پڑھائے، مصلی پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ حضور نبی علیہ السلام کے زمانہ علالت میں عبد الرحمن ابن عوف نے نمازیں پڑھائی ہیں، دونوں وقت کی ہر لحاظ سے پاورفل شخصیات کی ہیں۔ یہ نہ کو سمجھے کہ یہ عام لوگوں کا کام ہے، یہ خاص الخاص لوگوں کا کام ہے۔ جتنے یہاں امیر لوگ بیٹھے میں آپ سب سے کہوں گا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ میں حضرت جی یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ٹھیک نے، میں 2 بار باہر گیا ہوں یورپ، 2 بار مجھے باہر جانے کا موقع ملا، میں نے دونوں بار نا کچھ نوٹ کیا جو ہمارے ہاں بالکل ہی نہیں ہے۔ مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے نا میں اکثر ٹکرا جاتا تھا کسی نہ کسی سے، کیونکہ اکثر تو آپ کو پتہ ہے وہاں ماحول اس طرح کا کہ سر نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے، تو میں اکثر نا ٹکرا جاتا تھا۔ تو میں نے وہاں دیکھا حضرت اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے نا وہ آگے سے معذرت کرتے ہیں، سوری سر سوری، اور معذرت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی بندے کو،
ہوں ذرا تسی دسیو جی اسی باہر جانے کسی نے وج جائیے کی ہونا بھلا کوئی نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. دکھ کس بات پہ ہوا؟ ان کے پاس بخاری نہیں ہے، ان کے پاس مسلم نہیں ہے، ان کے پاس ریاض الصالحین نہیں ہے، ان کے پاس قدوری نہیں ہے، ہدایہ نہیں ہے، ان کے پاس تفسیر جلالین نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی انداز ہے. ہمارے پاس سارا کچھ ہی ہے لیکن انداز کوئی. وجہ علم نہیں ہے. ساری ساری رات محفلیں چلیں گی، نعت کھائیں گے، ایک عالم دین نہیں بلایا جائے گا. نقیب صاحب ہیں، ان کا اپنا ہی مزاج ہے. انہیں ایک شیر اتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے تو کوتھو چکنا ہے. ساری ساری رات محفلیں ہوں گی، ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی جائے گی. ایک آیت. پھر کیا ہوا؟ بگڑ گیا. اب دیکھیں نا جی حضور، میں بس بات مختصر کروں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے بزرگ تھے جی، یہ ہمارے اسلاف تھے. آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن بڑی قیمتی چادر اوڑھے نا، آپ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہے تھے خود کو چھپا کے. وجہ اس طرح گزروں گا لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو چوٹ آئے گی، اس لیے حضور غوث اعظم خود کو چھپا کے گزر رہے ہیں. جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو لکھا بازار میں اس وقت ایک کپڑا چور کھڑا تھا. اسی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا اللہ ہے بھائی، جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا لوں تو مجھے تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے. اگر پتا ہوتا تو کبھی حرکت نہ کرتا. اب وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. لیکن بازار میں چادر نہیں چھیننی کیونکہ آگے رش ہے. اگر چادر چھین کے بھاگوں گا مزاحمت ہوگی، بڑی جلدی پکڑا جاؤں گا. چادر وہاں چھین کے بھاگنی ہے جہاں آگے بندے نہ ہوں، لوگ نہ ہوں. اگر وہ بھی تو کوئی اکا دکا ہو تاکہ آسانی رہے بھاگنے میں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے، کس نیت سے چل رہا ہے؟ پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے نکل گئے نا، رش کوئی نہیں رہا. اس کے مطابق جگہ ٹھیک ہے چادر چھیننے کے لیے. اس نے جناب حضور غوث پاک کی چادر کو ہاتھ ڈالا اور اس نے کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. وہ چادر کھینچ رہا، آپ اس کو کچھ نہیں کہا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو لیکن پھڑ چادر میری لئی سی. پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو لیکن پترا تو بہ کے سن لینا تو مجھے لاکھ روپیہ مل جانا. بھائی نہ اٹھے کوئی بھی، میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یا اللہ چادر پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری. یا اللہ پھر جون پھاڑی لئی سوں تو پھر اینجے دا کرم کر پھڑ کے نال ہی جنت چ جائے. اے تھے میں سنائیے باہر میری بھاویں پھڑ کے ویکھ لو کی کراں گا میں نہیں. اس وقت ضرورت ہے. آج تو ہم بہت آگے آ گئے نا. اقبال پھر تب رویا، اقبال تب رویا حضرت، اور رو کے کیا کہتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بدلو پتر خود علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. حضرت سیدنا مالک بن دینار، لازمی تو نہیں جی سارے ماننے والے ہی ہوں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بڑا بڑا سامنا پڑتا ہے نہ ماننے والوں سے، بڑا بڑا دل کرتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے کہیں جانا تھا تو راستے میں کوئی گھر تھا جو نہ ماننے والے میں سے تھا. ان کو پتہ چل گیا حضرت نے گزرنا ہے. انہوں نے سارے پنڈوں سوا کٹھی کر لی کیونکہ حضرت نے لنگنا ہے نا تو حضرت سوا سٹنی ہے. آپ جب وہاں سے گزرے نا، وہ پہلی چھت پہ منتظر کھڑے تھے، انہوں نے اوپر سے حضرت پہ نا سوا پھینکی راکھ. حضرت کی پگ، حضرت کا چہرہ، حضرت کی داڑھی، حضرت کے کپڑے سب خراب ہو گئے. آپ اوپر دیکھے تو مسکرائے، مریدوں سے نہیں رہا گیا، وہ لڑنے پہ اتر آئے. آپ نے فرمایا بھائی سوا میرے تے سٹی ہے، لڑن تسی دے. گل کی حضور اسی تے تاں ہی لڑن دے نے کہ تہاڈے تے کیوں سٹی تے تسی وہ کیوں سنڈے دے، تسی خوش کیوں ہون دے، تانوں غصہ نہیں آیا؟ فرمایا میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں، شکر ہے سوا جی گل مک گئی ہے، باقی جویں کام میرے نے میں تے اگ دے لائے گا. بدلو پتہ علم دین. علم اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ہیں حضرت شخصیات جیسے
حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ قبلہ شمس الفقہا اپنے 12 سال کی عمر مبارک میں پہلا مناظرہ کیا. بھائی کرم تھا تو کیا نا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ہوتی باتیں، یہ کرم ہوتا ہے حضرت. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا. کہتے میں نے عرض کی محبوب میں تو پڑھے کچھ نہیں، میں فیصلے کس طرح کروں گا؟ تو کہتے محبوب علیہ السلام نے اپنا دایاں دستے مبارک میرے سینے پہ رکھا. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. فرماتے اس کے بعد تو فیصلہ تھا ہی نہ جو مولا مشکل کشا نہ کر سکا ہو. ان نگاہ مبارکہ کا فیض ہوتا ہے. عرصۂ دراز آپ نے بیٹھ کے حضرت جی علم بانٹا، لیکن حضرت جی ضرورت یہ ہے کہ سلسلے کو لے کے چلیں ہیں صاحبزادگان، لیکن آؤ پتر ہم بھی حصہ ڈالیں. بڑی شان ہے علماء کی، یہ میری بات یاد رکھنا. وقری بات ہے ہمارے معاشرے کا مزاج تھوڑا اور بن گیا، ہم نے قدر نہیں کی علماء کی، ہم نے قدر نہیں کی علماء کی. اللہ یہ حدیث صرف علماء کے لیے. مجھے خود پیر و مرشد سے خلافت ہے، بریلی شریف سے خلافت ہے، لیکن اگر میں بھی اپنے ساتھ درس نظامی کو نکال دوں، عالم نکالوں، تو پھر میرے لیے بھی نہیں ہے، پاویں میں پی رہی. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی عالم باعمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شان عالم کی ہے کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. ٹھیک ہے معاشرے نے قدر نہیں کی. آج حضرت جی چوکیدار جو ایک فیکٹری کے باہر گن لیے کھڑا ہے اس کی تنہا بھی ایک امام مسجد سے بہتر ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ پتر. کہتے ہم کچھ ہیں کرتے ہم کچھ ہیں. ایک وہ شخص جنہیں 8 سال میں نے مدرسے میں پڑھا ہے. میں حضرت جی اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، جنہوں کہتے ہیں کبھی تیلا بھی نہیں پہن کے دیکھا، لیکن اللہ کی قسم ہے مدرسے میں نے بھی اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں. میں نے کبھی اپنے گھر میں سوکھی روٹی نہیں کھائی، مدرسے میں نے بھی جلی روٹیاں کھائی ہیں. کبھی میں نے خالی چنوں کی دال نہیں کھائی تھی، مدرسے میں نے بھی 8 سال کھائی ہیں. لیکن کیا ایک عالم پورا مہینہ 4 جمعے 5 نمازاں جنازے بھی بچیاں نوں قرآن بھی مسائل بھی حدیث بھی سارا کچھ مہینے بعد کنا 8 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ اور ایتھے صرف بندہ ایک دن مجھے بھی آتا ہے جی کرنا بڑا جی. ایک دن داڑھی ہے نہیں ہے، پگ ہے نہیں ہے، نماز ہے نہیں ہے، بس صرف 1 گھنٹے کا 1.5 لاکھ. مطلب اج قرآن کی کوئی شان نہیں جی. قرآن والے کو مہینے بعد 12,000 اور حدیث والے نو، بخاری والے نو، مسلم والے نو، نسائی والے نو، ترمذی والے نو، ابن ماجہ والے نو، ہدایہ والے نو، قدوری والے نو، جلالین والے نو، ریاض الصالحین والے نو، نور الاضاء والے نو، شرح جامی والے نو مہینے بعد 8 لاکھ اور جڑا کہندا ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ. سبحان اللہ. یار کو خدا دا واسطہ کوش کرو، خدا کا واسطہ کوش کرو تھوڑی سی، اور سنیو خدا کا واسطہ کوش کرو تھوڑی سی. تمہارے اس عمل کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ آج وہ سیٹ، آج وہ جگہ جو ساری سیٹوں سے شانوں والی تھی، آج تم نے سب سے عام اس کو کر دیا تھا. آج لوگ پیریاں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. آج لوگ پیریاں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں. ان کو کوئی خدمت خلق کا اتنا شوق نہیں چڑھا. کیوں بنا رہے ہیں؟ سب نے پتا ہے ڈاکٹر بن کے تنہا کی ہونی ہے تو امام مسجد بن کے تنہا کی ہونی ہے. اس لیے بدلو پتر، اس لیے بدلو. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. بدلو اپنے آپ کو، اپنا مزاج بدلو. اور میں یہ کول پڑھ کے بس ایک بات سنا کے گفتگو ختم کروں گا. جو قدر والے تھے
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے. بدلو کو ترتیب بدلو. ہم کو نعت خوانی کے خلاف نہیں ہے. ہاں ہمیں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے سن کے سب سے اولا اولا ہمارا, لیکن پتر ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. جن کے تیلا بھی نہیں پنے ہیں ایویں 4 دن کی شکل بیٹھا دے ہے سیکھ لیا. اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے جی حالات بڑے ٹف ہیں لیکن صبر کر لینا, انشاءاللہ آخرت میں تمہاری قدر اللہ کا رسول کریں گے. انہوں نے کیا کرنی ہے. اس لیے پتر یہ جو فیض ہے, میں بس نہیں تھی, میں تصویر دیکھ کے کہہ رہا ہوں یار تصویر سے بابے ہوری ایڈے سونے نے تو کی کچگی ہوں گے. تصویر سے بابے ہوری ایڈے سونے نے قبلہ شمس الفقہا, کیا یار جاؤ جلال ہوگا یار. تو واقعی ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آیا. دیکھو یار تصویر کتنی سونی ہے, کیا نورانی سونا چاہیے. پتر قدر کرو علماء. تمہیں غلطیاں ہوتی ہیں, بندوں میں ہی ہوتی ہیں. مجھے ایک بندہ تن کہنے لگا جی مچھاں بڑی ہیں نا. میں ٹھیک ہے یار غلط ہے, میں کوئی دلیل نہیں دوں گا, دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن تینوں مچھاں ہی لبھی ہیں, پاگ نہیں لبھی ہے, تینوں داڑھی نہیں لبھی, تینوں سینے میں قرآن نہیں لبا, حضور دے مسلے تے کھڑونا بھی نہیں لبا, حضور دے ممبر تے بیٹھنا بھی نہیں لبا ہے. پتر تم نے اینکیں وہ لگا لی ہیں جس میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں. وہ اینکیں لگاؤ جس میں خوبیاں نظر آئیں. خوبیاں بھی بڑی ہوتی ہیں, بدلو اپنی اپنی اینکیں. تم نے اینک کی وہ لگا لی ہے جس میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمن, آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس بھی تھے حضرت جی. روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی. آپ حسب معمول بیٹھے تھے, زلزلہ آ گیا, وہ کنگرے گرنے شروع ہو گئی عمارت کے. اب قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں بھائی جان بچاؤ, لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا. حضرت نے نہیں بادشاہ کا کوئی دھیان کیا, آپ اٹھے اور دربار سے باہر تشریف لے گئے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں نہیں اٹھا, میرا وزیر دفاع نہیں اٹھا, وزیر خارجہ نہیں اٹھا, وزیر خزانہ نہیں اٹھا, وزیر فلانا نہیں اٹھا, وہ یہ مولوی اٹھ کے چل دیا. وہ پیچھے سے رہتے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کو پکار کے کہتا ہے او مولوی, کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ ارے میں نہیں اٹھا, کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی جانب دیکھ کے آپ نے جواب, آپ نے فرمایا سنو بادشاہ, ہاں میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر بھی گیا, اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہو گیا, نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے. ہاں جی, یہ جو تمہیں لوگ نظر آ رہے ہیں نا, یہ جو بزرگ تمہیں نظر آ رہے ہیں, یہ نہ سمجھو یہ وہی ہیں جن کے لیے کسی نے کہا تھا ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. الحمدللہ صاحبزادگان موجود ہیں, قبلہ موجود ہیں, حضرت موجود ہیں. آپ نے میرا عذر قبول کرنا ہے. مجھے نام نہیں آتے, اگر آتا تو میں ایک کر لیتا حضرت. یہ عذر قبول کرنا ہے آپ نے, میں ایک کا نام لیتا جی. لیکن اس طرح ہوا کہ قبلہ شمس الفقہا کے وصال ہوتے بالکل اینڈ بینڈ اسی لیول کی شخصیت آ کے بٹھا دی گئی ہے. شاید زمانے لگ جائیں کسی کو وہاں پہنچتے. اس لیے قدر کرو, علماء سے پیار کرو, ان سے محبت. یہ لوگ تمہیں نہیں ملیں گے. اور یہ تو اللہ نے بھی نہیں کہا جی میں پاس ہو نہیں کرنا جڑا 100 نمبر رہ گیا ہے. اور یہ تو پاکستان گورنمنٹ کا بھی قانون ہے, وہ بھی 33 والے کو پاس کر دیتی ہے. اللہ دی قسمیں تو ہی 95 والے فیل کر چڑھے پڑے. یہ بلا جی اللہ بھی پاس, پنجاب گورنمنٹ بھی پاس کر دیتی ہے 33 والا, تم نے 90 نمبروں والے فیل کر دی ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی نہیں, تم خوبیاں دیکھو اور علم حاصل کرو, اپنے اداروں سے پیار کرو, اپنے مدرسوں سے محبت کرو, اپنے بیٹے دو. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, پھر وہی رنگ واپس آئے گا, صرف محنت کی ضرورت. آخری بات یہ دیکھو, یہ تھا دور, سن بس آخری بات. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا پہلا دن, ایک بچی آگے چھوٹی سی آگے رونے لگ پڑی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟
عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ اور پتر بڑا اوکھا دور آ گیا پتر، اللہ ان فتنوں سے بچائے۔ اس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا ہوا ہے کس کا، وہ بھی جناب بیٹھ کے ابو بکر صدیق پہ بھونک رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ حلالی نہیں بھونک سکتا صدیق اکبر پہ، یہ حرامی کا کام ہے۔ حلالی نہیں صدیق اکبر کی ہوگی، صدیق اکبر تو وہ ہیں جی جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حلالی نہیں صدیق اکبر پہ بات کرے گا کبھی بھی۔ اور یاد رکھنا میں ان کو بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کتیا تو بھونک صدیق اکبر تے تیرا بھونکنا اتنے رہ جانا، کیونکہ جتنے صدیق اکبر نے اتنے بھونکنا نہیں جانا، اتنے جدو بھی جانا درود ہی جانا ہے۔ تو اپنے منہ کالا کر رہا ہے، تو اپنی آگ پڑھا رہا ہے۔ اور صدیق اکبر کو تیرے نہیں بھونکنے سے فرق پڑے گا، کیونکہ جہاں وہ حضور کی خدمت میں ہے نا، اور حضرت عمر فاروق، وہاں کسی کو بھونکنا جاتا ہی نہیں۔ وہاں جب بھی جاتا ہے یہی جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ تیرا بھونکنا وہاں نہیں جائے گا کوئی۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بتا۔ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نکال نہیں سکتی، دادی ہے گھر میں ایک اندھی بھی ہے بوڑھی بھی ہے، اسے نکلے گا نہیں۔ روز ہی رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہمیں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، پھر ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رو پڑے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ رو پڑے اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ رو، حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ میں پھر وہی کہوں گا جی، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا بدلو پتر اپنے آپ، ان سے پیار کرو، یہ خزانہ تمہیں انہی لوگوں سے ملے گا۔ علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے۔ اللہ حضرت کا فیض اسی طرح جاری ساری رکھے۔ حضرت کا لگایا یہ جو درخت ہے، اللہ اس کو اور پھل عطا کرے، اللہ اور پھول عطا کرے۔ جتنی بھی شخصیات بیٹھی ہیں اللہ ان کے سائے اہل سنت کے سر پہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔